اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واللہ یدعو الی دار السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب اہل علم، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول حاضری عطا فرمائے۔ بڑی ہی برکتوں والے دن آ رہے ہیں، اور یہ بھی برکتوں والے دن ہیں، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت دنوں میں دیار حبیب میں حاضر ہیں۔ کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے روضہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اور جن کے روز و شب ان مقدس وادیوں میں گزرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے قرآن مجید میں مدینہ طیبہ کے مختلف اسماء پاک ذکر کیے ہیں، ان میں ایک نام دارالسلام بھی ہے، سلامتی والا شہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے، ادھر آ جاؤ، سلامتی کے لیے میرے حبیب کے شہر مقدس مدینہ منورہ میں آ جاؤ۔ اس دنیا میں ویسے تو بہت سے شہر ہیں، لیکن شہر محبوب کے کیا کہنے۔ مدینہ طیبہ وہ بابرکت شہر ہے جس کو کتنی ہی خیر والی نسبتیں حاصل ہیں، اور سب سے بڑی نسبت سید الخلائق، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت الانس والجان، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات پاک کی نسبت ہے۔ اور یہ وہ نسبت ہے جس نسبت کی اللہ کریم کے ہاں بہت بڑی مانگ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے قیمتی چیز کائنات میں، سب سے قیمتی وجود اللہ کی تخلیق میں، خزانہ قدرت میں سب سے قیمتی انمول گوہر وجود مصطفیٰ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باکس ہے اور اس باکس میں چند کپڑے ہیں،
اور دوسرا باکس ہے اس میں اگر ہیرا ہے تو کس باکس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی؟ جہاں ہیرا ہوگا۔ جب کارخانہ قدرت کا سب سے قیمتی ہیرا مکہ مکرمہ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب اس شہر مقدس کی قسم ہے۔ کیوں قسم ہے؟ وانت حل بہذا البلد، آپ یہاں خرامہ خرامہ چلتے ہیں، جلوہ فروز ہیں۔ تو جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہ روز ازل کا سب سے قیمتی ہیرا، اللہ کریم کے کارخانہ قدرت کا نایاب در یگانہ، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع روز محشر، آپ جب مدینہ طیبہ جلوہ فروز ہوئے تو پھر مدینہ طیبہ کی سرزمین کو وہ برکت ملی جس پہ تمام علماء متفق ہیں، تمام علماء و صلحاء و محدثین متفق ہیں کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی شے کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت سب سے قیمتی شے خانہ کعبہ ہے۔ کہا خانہ کعبہ سے بھی قیمتی کیا ہے؟ خانہ کعبہ سے بھی افضل کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ خانہ کعبہ سے افضل عرش الہی ہے۔ اللہ کریم کا عرش اللہ کریم کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کوئی شے اس کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو فرمایا علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے ابتدا سے لے کے آج تک فرمایا تلک البقعہ التی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا افضل من العرش، ہی افضل من العرش، وہ بقعہ مبارکہ، وہ خاص جگہ جہاں حضور جلوہ گر ہیں، تو حضور کے وجود مابسود کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے وہ اللہ کریم کے عرش سے بھی افضل والا ہے۔ وہ بابرکت مقام جو رب کے عرش سے بھی افضل والا ہے، اس پہ کچھ مباحث بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غزالی زماں، راضی دوراں، حضور سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرقدہ، علم و ادب کے بحر بے کرام، آپ مدینہ طیبہ میں جب حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو پہلے دن بھی آپ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ مبارک کر کے حاضری پیش کرتے رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے۔ تو وہاں کے ایک نجدی شیخ نے آپ سے کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرو۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا۔ جب تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا تم مجھے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا کہتے ہو، میں قبلے کے بھی قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ اقدس کی طرف۔ اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس کعبے سے بھی یہ جگہ افضل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا سب سے افضل جگہ تو خانہ کعبہ ہے۔ فرمایا کعبے سے افضل؟ اس نے کہا کعبے سے افضل پھر آسمان ہے اور اوپر عرش ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے افضل کیا ہے؟ اس نے کہا بس اس سے افضل کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بس یہی تجھے بتانا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہے۔ فرمایا اچھا، دوسرے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہیں، یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا جی وہ تو شکر ادا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کا وہ وہاں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بہتر جگہ دوں گا۔ کہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو اس سے بھی اعلیٰ مقام دے گا۔ تو فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتائیں وہ چوتھے آسمان سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ کہا بھی اوپر اور مقام ہے۔ فرمایا پھر مجھے حدیث صحیح سے بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں کہاں جائیں گے؟ چوتھے آسمان سے اوپر عرش کی طرف جائیں گے یا واپس آ کے میرے نبی پاک کے روضہ پاک میں حضور کے ساتھ دفن ہوں گے؟ کہا یہ تو ہے لَيَنْزَلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم واپس اتریں گے، لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، اور حضور فرماتے ہیں میری قبر پہ حاضری دیں گے اور آ کے جب سلام کریں گے ثُمَّ لَأُجِيبَنَّهُ، تو میں اپنی قبر سے انہیں جواب دوں گا، اور جواب کو سب سنیں گے، یہی سچے عیسیٰ کی علامت ہوگی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ حکومت کر کے جب دنیا سے جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے قبر میں میرے ساتھ یہاں دفن ہوں گے۔ اور آج بھی جو وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ کس کی قبر ہے؟ وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی۔ تو فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چوتھے آسمان سے ان کا مقام اور بڑھتا تو اللہ تعالیٰ انہیں اوپر عرش کی طرف اٹھاتا، مگر اس شکریہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے میں برکت میں اس کا معاوضہ دیتے ہوئے اس سے جو اعلیٰ جگہ عطا کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب مصطفیٰ عطا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربت مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ کے ساتھ جو جگہ ہے یہ کائنات کی رب کی تمام تخلیقات میں افضل ہے، اس لیے اللہ اس کا منہ بند ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا شہر مدینہ طیبہ، اس کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک ذرہ جنت نشان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ اقدس کی طرف خود دعوت دی۔ حضور نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ویسے بھی وہ کون سا امتی ہے اور وہ کیسا امتی ہے جو حج تو کرے اور حضور کی بارگاہ میں نہ جائے؟ امتی تو وہ ہے جو بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کے جب کسی نے پوچھا کہ حج کرنے جا رہے ہو تو امام احمد رضا کہنے لگے میں تو حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور پھر ساتھ کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اصل مراد حاضری، اصل تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، سرکار کی نگاہ کرم چاہیے۔ آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے تو یہ بہت بڑا شہر ہے ہی، حدیث کا شہر ہے، فقہ کا شہر ہے، تاریخ کا شہر ہے، نزول قرآن کا شہر ہے، نزول حدیث کا شہر ہے، صحابہ کرام کا شہر ہے، 10,000 سے زائد اصحاب یہاں مدفون ہیں، اہل بیت اطہار کا شہر ہے، اولیاء کا شہر ہے، صوفیاء کا شہر ہے، حضرت امام مہدی کا شہر ہے۔ یہ ایک شہر ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یا اللہ جتنا اجر تو نے مکے میں رکھا ہے میرے شہر مدینہ میں اس سے دگنا کر دے، ڈبل کر دے۔ یہ برکتوں والا وہ عرش نما شہر ہے جس کی برکتیں وراء الورا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ جو میرے آقا کریم کے اس شہر مقدس میں جاتے ہیں جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں۔ وہ جو قدر والے لوگ تھے، قدر والے، وہی اس شہر کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلیٰ ترین حدیث کی کتاب جس ہستی نے لکھی، آج کچھ لوگوں کو حدیث کا بڑا نام یاد ہے،
حدیث کی سب سے پہلی باقاعدہ مضبوط ترین کتاب جو لکھی گئی، اگرچہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نما کتابیں پہلے بھی تھیں، مگر باقاعدہ مدون جو کتاب حدیث کی پورے اصولوں کے مطابق ہوئی، اس حدیث کی کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو حدیث جنہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ بڑی کتاب لکھی، وہ امام مالک، جن کی موطا امام مالک بعد اہل علم کے ہاں بخاری و مسلم سے بھی اگلے درجے پہ ہے۔ وہ امام مالک، انہوں نے زندگی میں ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے اور ننگے پاؤں رہے، اور گلیوں میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور دیواروں کے ساتھ ایسے ہاتھ لگا لگا کے گزرتے تھے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ آپ ایسے دیواروں کے ساتھ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ تو امام مالک فرماتے ہیں شاید کسی دیوار پہ میرے آقا کا دست کرم لگا ہو، میرے حضور کا دست کرم لگا ہو، مجھے وہی برکت مل جائے۔ ان لوگوں سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادب والے جو لوگ تھے، جنہوں نے پوری زندگی اس شہر مدینہ طیبہ میں گھوڑے کی سواری نہیں کی، یہ میرے حبیب کا شہر ہے، ساری زندگی ایک مرتبہ صرف فرض حج کیا، ساری زندگی حج ہی نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا حضور حج کا موسم ہے، چلو حج کر رہے ہیں، حج کرنے جاؤں اور میری وفات ہو جائے، شہر مدینہ سے، حضور کے شہر سے دور میری وفات ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں نا، چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر لیا ہے، سبائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور آخری لمحے پیغام ملتا ہے کہ آئیں آپ کو شام منتقل کر دیں، آپ کو کسی اور ملک میں لے چلیں، فوج حاضر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے بچے لخت جگر نور نظر امام حسن و حسین پاک وہ خدمت کے لیے پیش کر دیے، پہرے کے لیے باہر چلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں حضور کے شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہ حضور کا شہر مدینہ طیبہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت اس شہر سے باہر ہو۔ جن کو حضور کی نگاہ کرم حاصل تھی اور حاصل ہے، ان کا انداز فکر اور ہے، ان کی سوچ اور ہے۔ وہ یہ جو آج کل ایسے دو کتابیں دیکھ کر اور وہ زبانیں دراز کرنی شروع کر دیتے ہیں، انہیں کیا پتا اہل ادب کا وہاں پہ کیا وتیرہ رہا ہے۔ امام موصلی رحمہ اللہ تعالی، امام جلال موصلی موصل کے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، شہر موصل کو چھوڑ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے شہر مدینہ طیبہ میں آ گئے، اور پھر ساری زندگی یہیں رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر بنانا، قبر کی مٹی جب بن جائے تو قبر کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت لکھ دینا۔ پوچھا کون سی آیت قرآن مجید کی؟ قبر کے انگلی سے لکھ دینا میری قبر کے اوپر۔ کون سی آیت؟ کہا لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ اصحاب کہف کا کتا، وہ ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا، اولیاء وہاں تھے، وہ باہر چوکیداری پہ بیٹھ گیا، تو حضور فرماتے ہیں اِنَّ قَلْبَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، ولیوں کی چوکھٹ پہ جو آ کے بیٹھ گیا وہ بھی حشر کے میدان میں ان ولیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو کہا میری قبر کے اوپر یہ آیت لکھ دینا وَقَلْبُهُمْ، حضور وہ ولیوں کا کتا تھا، میں آپ کے در کا کتا ہوں، آپ کے شہر مدینہ طیبہ میں آپ کے در کے باہر مجھے رکھ دیا گیا ہے، کرم نوازی فرمانا حشر کے میدان میں مجھے بھی۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں قیامت والے دن اپنی قبر پاک سے اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، پھر میرے ابو بکر صدیق نکلیں گے،
پھر حضرت عمر فاروق نکلیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں ہم ایسے نکل کے سب سے پہلے میں اپنی قبر پاک سے نکل کر سب سے پہلے جہاں جاؤں گا وہ جنت البقیع والے لوگ، پھر میں انہیں لوں گا، جنت البقیع کے لوگوں کو ساتھ لے کر پھر میں مکہ شریف جنت المالا میں جو مدفون ہے پھر انہیں ساتھ لوں گا۔ تو یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، یہ میں اہل ادب کی داستان بیان کر رہا ہوں جن کا انداز فکر ایسا ہے ادب والا۔ آپ مدینہ طیبہ میں رہے اور جب آنے لگے تو آخری دن آپ نے کیا کیا، جب کچھ نہ بن سکا تو اپنے بال اور اپنے ناخن اتار کر وہ جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور نے فرمایا ہے جو جنت البقیع میں آ کے دفن ہو گیا تو قیامت والے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ، اس کی شفاعت میں کرواؤں گا۔ تو میں یہاں مر تو نہ سکا، یہ اپنی تھوڑی سی جسم کا کچھ حصہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور اتنی سی بھی سفارش کر دیں گے میری بات بن جائے گی اتنی سی سفارش بھی حضور کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا۔ یعنی جو ادب والے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ جنت البقیع اور مدینہ منورہ اور وہاں کے آثار اور وہاں کے تبرکات ان کو ہمیشہ اپنے سر آنکھوں پہ رکھا اور محبتوں کا اظہار کیا، اور انہی کا نام آج دنیا میں گونج رہا ہے، انہی کو دنیا سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ اور پھر کیوں نہ کرے، اللہ کریم نے ایک وجود ہی تو ایسا بنایا ہے جو شفیع روز جزا ہے، جو ہر ایک کی سنتے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام جوزی لکھتے ہیں، بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں، جاء اعرابی، ایک عام آدمی آیا، اعرابی آیا اور حضور کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگا حضور میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے اور میں نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو جانوں پہ ظلم ہو گئے ہیں، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آپ کے رب کا حکم مان کے آیا ہوں، اب مہربانی فرمائیں مستشفعاً بک، آپ سے سفارش کرانے آیا ہوں، شفاعت لینے آیا ہوں، کرم نوازی فرما دیں۔ پھر اس نے کچھ شعر پڑھے۔ اللہ کریم ہم سب کو جلد حضور کی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو روضہ اقدس پہ جب آپ مواجہ شریف پہ جائیں گے تو مواجہ شریف کی دیوار کے اندر وہ شعر آج بھی نقش ہیں، جو باہر تھے تو وہ تو انہوں نے مٹا دیے کچھ، لیکن یہ دیوار کھود کے اندر انہوں نے نقش کیے ہوئے ہیں، اس لیے مٹائے نہ جا سکے، آج بھی ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس نے یہ شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والأکم، کائنات میں جتنے بھی لوگ دفن کیے گئے، اے دفن شدہ میں سب سے بابرکت ہستی، یا خیر من دفنت، جن کی بھی تدفین ہوئی ہے آپ ان میں سب سے بہتر ہیں اور آپ کا وجود سب سے بہتر ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والأکم، آپ کی خوشبو نے صرف مسجد نبوی کو خوشبودار نہیں کیا، حضور آپ کی خوشبو نے مدینے کے جنگل اور پہاڑ بھی خوشبو والے کر دیے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
مدینہ طیبہ میں کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو رہتی ہی ادھر ہیں، وہ ادھر ادھر جاتی نہیں ہیں، وہ ادھر ہی رہتی ہیں، اور حضور کے وجود کی برکت سے وہ آج بھی خوشبودار ہیں۔ اور واقعی جو وہاں کی خوشبو ہے، اور دارالسلام سے، اور وہاں سے جب حاضری حضور کی بارگاہ اقدس میں ہوتی ہے، کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ، تو وہ خوشبوئیں دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں ہیں جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر وہ ہوائیں وہاں سے جاتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اے رابی، نفس الفداء لقبر انت ساکن، حضور میری جان اس مقام پہ فدا ہو جائے جہاں آپ جلوہ گر ہیں، یعنی آپ پر نہیں، آپ کے جسم سے لگی ہوئی مٹی کے ذرے پہ میری جان قربان ہو جائے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس لیے کہ یہ مٹی وہ ہے جس کے اندر معافی بھی ہے، وفیہ الجود والکرم، سخاوت بھی ہے اور کرم بھی ہے۔ تو حضور آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں ہر لمحے کرم ہی کرم ہے، ہر لمحے خیر ہی خیر ہے، تو آپ کرم نوازی فرماتے ہیں حضور۔ تو میں گناہ گار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھ پہ بھی کرم نوازی فرمائیں۔ امام عتبی کہتے ہیں میں وہاں قریب سو رہا تھا، اس شخص نے اپنے شعر پیش کیے، عرابی آدمی تھا، نعت پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں کلام پڑھ کے چلا گیا، اور جیسے ہی گیا تو حضور میرے خواب میں تشریف لائے اسی لمحے، اور حضور نے فرمایا عتبی اٹھ، وہ ابھی ابھی ایک دیوانہ جو میری بارگاہ میں حاضری دے کے گیا ہے، دوڑ کے جا اور اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے کہ جو تو تمنا لے کے آیا تھا تیری وہ تمنا ہمارے دربار سے پوری کر دی گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، چمن والیاں سب تھاواں روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، ایناں اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا، ایناں اکھیاں نل ویکھاں روزہ حضور دا، آیا امت موڈے تے کملی کالی، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا، سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور، زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شمبر، بڑی آئی شانہ والا کنبہ حضور دا، بڑی آئی۔ صدر ایوب کا دور تھا تو اس کا پروٹوکول جو گزر رہا تھا کراچی کی ایک سڑک سے، تو کراچی کا ایک نوجوان محمد بشیر جسے بشیرہ کہتے تھے، تو اس کا ریڑا آگے آ گیا اس پروٹوکول میں، اور اس صدر امریکہ کے صدر کی گاڑی اس کے ریڑے سے ٹکرا گئی جس سے وہ گر گیا اور زخمی ہوا۔ تو صدر جانسن نے گاڑی روک دی اور کہا کہ یہ بندہ میری گاڑی کی وجہ سے زخمی ہوا ہے، اسے اٹھایا جائے، اس کا علاج کروایا جائے۔
پتہ چلا اسے کچھ چوٹیں آئی ہیں، تو اس نے کہا کہ اسے میرے ساتھ میرے جہاز میں امریکہ بھیج دیا جائے، اس کا علاج میں کرواؤں گا۔ تو وہ جانسن اسے ساتھ لے کے امریکہ چلا گیا، محمد بشیر کو اسے اپنا دوست بنا لیا، کچھ عرصہ وہاں رہا، تو پھر اس نے کچھ تحفے دیے، اور تحفے دے کے محمد بشیر سے کہنے لگا بھائی تم میرے دوست ہو تو کچھ میں نے تمہیں تحفے دیے ہیں، تمہارا علاج بھی ہو گیا ہے، اب تم واپس جانا چاہتے ہو تو بتاؤ پھر میں تمہارے لیے کیا کروں، میرے لائق کوئی اور کام ہو تو بتاؤ۔ اس محمد بشیر نے کہا ایک کام اگر کر سکتا ہے تو کر دے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ میرا جو جہاز مجھے پاکستان چھوڑنے جائے نا، یہ وہاں جانے سے پہلے مدینہ شریف جائے، حضور کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے، پھر میں پاکستان جاؤں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ کون سا پرابلم ہے؟ تو گورنر مدینہ کو فون کیا، وہاں سے جب آیا تو اس کے لیے گورنر مدینہ نے اس کا استقبال کیا، محمد بشیر کو پوری عزت کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضری کا موقع ملا تو وہاں آ کے رونے لگا، بہت رویا۔ تو گورنر مدینہ نے اسے پوچھا کہ تجھے امریکہ کے صدر نے یہ تحفے میں یہاں بھیجا، حاضری، اب تو نے پاکستان جانا ہے، تو اتنا روتا کیوں ہے؟ اور تو نے وہاں کی نیشنلٹی کیوں نہیں مانگی، امریکہ کا گرین کارڈ کیوں نہیں مانگا، وہاں کا کوئی اور بڑی چیزیں کیوں نہیں مانگی؟ اس نے ویسے ہی پوچھا، مدینے کا سفر کیوں مانگا؟ محمد بشیر کا جواب یہ ہر مومن کا جواب ہے، اور یہ ہر مومن مرد اور عورت کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میری بوڑھی ماں نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتی تھی، روزانہ حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھتی تھی، اپنی بولی میں حضور کو یاد کرتی رہتی تھی، مدینہ طیبہ نہ جا سکی۔ جب آخری وقت آیا میری ماں کا تو میں قریب تھا، میں نے کہا اماں میرے لائق کو کام ہو تو بتا دے، وقت تو آخری آ گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر زندگی میں تجھے کبھی موقع ملے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں چلے جانا اور روضہ رسول کریم پہ جا کے عرض کرنا حضور ایک بوڑھی بی بی تھی آپ پہ درود و سلام پڑھتی تھی، قیامت والے دن اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ پاک ان کے قدموں میں مجھے بھی جگہ دے دینا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، بس اور کچھ نہیں مانگتی۔ تو کہنے لگا میں تو اپنی ماں کی وصیت پوری کرنے آیا ہوں، جب تک مائیں اپنے بچوں کو حضور کے روضے کا نہیں ہوگی، جیسے جیسے اس کا تعلق حضور کی ذات سے دور ہوتا جائے گا یہ کھوکھلی ہوتی جائے گی، یہ تباہ و برباد ہوتی جائے گی۔ اور یہی درس ہمیں قرآن و سنت سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری لمحہ دیکھیے، آخری لمحہ، آخری لمحات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آخری لمحے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عندما دخلت علی ابی بکر، جب میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آخری لمحے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہا میری بیٹی مجھے یہ بتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وصال ہوا تھا تو حضور کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا، حضور کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا ابا جی ثلاثۃ اثواب بید، 3 سفید کپڑے تھے جن میں حضور کو کفن دیا گیا تھا، 3 کپڑے تھے وہ۔ کہا بیٹا پھر میری یہ قمیض جو ہے نا یہ اتار لینا اور 2 کپڑے اور لے لینا، میرے آقا کریم کے لیے 3 کپڑے تھے تو میرے بھی 3 ہی رکھنا۔ اب دیکھیں آخری لمحے ہیں اور حضور کی سنت تلاش کی جا رہی ہے، اور پھر کہا ای یوم توفی رسول اللہ، میری بیٹی جب حضور دنیا سے گئے تھے تو وہ دن کون سا تھا؟
تو میں نے عرض کیا، قالت سیدہ عائشہ قلت یوم الاثنین، ابا جی وہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا جب حضور دنیا سے گئے تھے۔ تو کہا بیٹی ایو یومن الان، آج کون سا دن ہے؟ کہا حضور آج بھی پیر کا دن ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رونے لگے، کہا بیٹی انا ارجو فیما بین و بین اللیل، بیٹی میری تمنا ہے کہ بس میں بھی آج ہی جاؤں، میرے آقا کریم پیر والے دن گئے تھے، میں بھی آج ہی جاؤں، اور اسی دن چلے گئے۔ یعنی دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے جب اپنے ابا جی کی اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے شعر یاد آ گیا، وہ شعر جو حضرت جناب ابو طالب نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے پڑھا، اور حضرت مولا علی سے حضور سنا کرتے تھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ تو میں نے وہ شعر اپنے ابا جی کے لیے پڑھا۔ میں نے کہا ابا جی آپ کیوں روتے ہیں اور کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ تو وہ گوری رنگت والے ہیں جن کے صدقے سے بادلوں کو بارش دی جاتی ہے، جو یتیموں کے پالنے والے ہیں، جو بیواؤں کے ملجا ہیں۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو ابا جی اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر ہاتھ اٹھا کے مجھے روک دیا، کہا بیٹی نہ یہ نہ پڑھنا۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ اتنی بڑی شان والے ہیں، میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ تو آہستہ سے زبان کھولی اور فرمایا نہ میری بیٹی، ذاک رسول اللہ، وہ میرے مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ جو شان شعر میں بیان کی جا رہی ہے یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ تو اس آخری لمحے بھی وہ ہمیں حضور نبی پاک کے ادب کا ہی حکم دے رہے تھے، ادب کی تلقین کر رہے تھے، اور حضور کی نسبت تلاش کی جا رہی تھی کہ جس چارپائی پہ حضور کو رکھا گیا مجھے بھی اسی پہ رکھا جائے، جس جگہ حضور کو دفن کیا گیا مجھے بھی وہاں دفن کیا جائے۔ اور یہ جو ان عاشقوں کی میں باتیں کر رہا ہوں، وہ جنہیں قرب مصطفیٰ ملا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ایک دن حضور کی محبت میں گندی ہوئی ایک بی بی آئی، کسی نے اسے حضور کا تذکرہ کیا تو حضور کی تلاش میں نکلی، اور چلتی چلتی جب مدینہ طیبہ میں آئی، پتہ نہیں وہ کس سوز جگر سے آئی ہوگی، آ کے مجھے کہنے لگی میں نے حضور سے ملنا ہے۔ تو فرمایا حضور کا تو وصال ہو گیا تھا، 3 دن گزر چکے تھے۔ تو میں اسے ساتھ لے آئی اپنے حجرے میں، وہ حجرہ جو عرش سے افضل ہے، وہاں لا کے وہ جو چادر تھی حضور کی قبر پاک پر، روضہ انور پر، میں نے وہ اٹھائی اور میں نے کہا یہ ہیں حضور، فکشفت، میں نے وہ چادر اٹھائی اور میں نے کہا یہ ہیں حضور۔ سرکار تو دنیا سے تشریف لے گئے، آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے کہا تو وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی حضور کی قبر مبارک پہ گر گئی، اور ایسے گری جب میں نے دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکی، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھیں نبی پاک کی ذات ببرکات کے ساتھ جن ہستیوں نے محبت کی اور ارادت کی، ان لوگوں نے پھر کس انداز میں سرکار کا، آپ کے شہر مقدس کا حیا کیا، ان ذروں کا حیا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جب مسجد نبوی شریف میں آتے تھے تو سرکار کا جو ممبر پاک تھا نا، اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے اسے چوما کرتے تھے ممبر پاک پہ۔ اس کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ نسبت والوں کی باتیں گہری باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت سائیں گوہر الدین صاحب رحمہ اللہ ایک امی ولی گزرے ہیں گجرات میں، مجھے ان کے مزار شریف پہ حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ ان کی کتاب بھی مجھے وہاں ان کے سجادہ نشین نے دی، اسرار گوہر۔ ایک بڑی خوبصورت اس کا ولی کی بات بتاتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا ہمیں مدینہ طیبہ میں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ میں، اور مکہ مکرمہ میں جب جائیں خانہ کعبہ شریف کے سامنے تو وہاں کون سا وظیفہ کریں؟ انہوں نے کہا جب خانہ کعبہ شریف کا طواف اور وہاں پہ پہنچیں تو وہاں درود پاک کی کثرت کریں، تو جب حضور کے روضہ پہ آئیں تو یہاں اللہ کا ذکر کریں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید نا حضرت کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو میں اصلاح کر دوں۔ میں نے کہا حضور لگتا ہے الٹ آپ بیان کر گئے، کیونکہ خانہ کعبہ میں اللہ کا ذکر اور روضہ رسول کریم پہ درود پاک ایسے ہوگا، آپ نے غلطی لگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں غلطی نہیں لگی، میں نے جو کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے، جب خانہ کعبہ شریف جائیں تو وہاں درود پاک پڑھیں۔
مدینہ طیبہ آئیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ تو کہا حضور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا یہ دونوں ہستیاں ہیں، ان کی آپس میں محبت اتنی اعلیٰ ہے کہ یہ دوسرے کا ذکر سن کے زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ تو جب خانہ کعبہ میں جائیں گے تو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھیں گے تو میرا رب بڑا خوش ہوگا، اور بارگاہ نبوی میں بیٹھ کر جب رب رب کریں گے تو مصطفیٰ بڑے خوش ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان عظیم ہستیوں کی جو جڑ گئے اور جنہوں نے پھر کامل ترین مقام پایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم نبی پاک کی ذات سے بے لوث محبت کریں، غیر مشروط محبت کریں، اور لامحدود وفاداری نبی پاک کی ذات ببرکات کے ساتھ کریں۔ حضور ہی ملجا و ماوا ہے، اور حضور نے بھی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کے قرب میں پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہر امت پہ حضور کا یہ قرض ہے کہ ہم حضور کی محبت اپنی نسلوں تک منتقل کریں، اپنے بچوں تک منتقل کریں، اپنے معاشرے تک پھیلائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں میں نے اس مناسبت سے کی، ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔